بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آئیے ہم نیت کرتے ہیں حصول ثواب کے لیے، اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے احادیث کو سنیں گے، ان پر عمل کریں گے۔ رب ذوالجلال ان احادیث کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنانا اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا۔ آج کے درس میں ہم 2 احادیث مبارکہ پڑھیں گے اور ان حدیثوں پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی حدیث مبارکہ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت نکالے گا آگ سے اس بندے کو کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کر ایمان کی گواہی دی ہوگی اور ایمان لایا ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، احادیث سے یہ بات ثابت ہے، سونے محبوب علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ بات ارشاد ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی جتنا بھی گناہ گار ضرور ہو، کوئی جتنے بڑے بڑے گناہ کرتا رہا ہو، وہ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ اسی حوالے سے حدیث مبارکہ ہے، صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، آگ سے نکالا جائے گا وہ بندہ، اللہ رب العزت نکال لے گا اس بندے کو آگ سے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ صرف لا الہ الا اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھ کر جس نے ایمان کی گواہی دی ہوگی وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، لیکن اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر۔ آگے بھی اگلے والا جملہ جو سرکار علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِّن خَيْرٍ، اگرچہ اس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہو، پھر بھی اگر اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت کی رحمت پر بات منحصر ہے۔ اگر نیکیوں پر اور اگر حساب و کتاب پر جنت جانے کا معاملہ ہے تو ہم نہیں جا سکتے۔ اللہ رب العزت کی رحمت یہی سب سے بڑا وسیلہ ہے، اور جب میرا رب رحمت فرمانے پہ آتا ہے تو وہ ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے ہی انسان کو بخش دیتا ہے، پھر چاہے وہ فاحشہ اور زانیہ عورت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ ایک مخلوق خدا بلی کے بچے کو اگر وہ سردی میں احساس کرتے ہوئے اٹھا کے اپنے پاس سلا لیتی ہے تو رب تعالی اس کی اس نیکی کو قبول کرتے ہوئے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک قول یاد آیا کہ آپ فرماتے ہیں، مجھے اللہ رب العزت کی رحمت سے اتنی امید ہے کہ اگر بروز قیامت یہ اعلان ہوا کہ ایک ہی شخص جنت میں جائے گا تو مجھے یقین ہے کہ وہ ایک ہی شخص میں ہوں گا۔ ساتھ ہی فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت کے غضب سے اتنا ڈر ہے کہ اگر بروز قیامت اعلان ہو جائے کہ ایک ہی بندہ دوزخ میں جائے گا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں میں نہ ہوں۔ انسان کو اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھنی چاہیے اور اس کے غضب سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے،
اور ان کے درمیان والی کیفیت جو ہے وہ ہمارے سابقہ درس بخاری کے لیکچر میں ہم بات کر چکے، جس میں ہم نے میانہ روی اور درمیانہ چال چلنے کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو کے برابر بھی اس کے دل میں ایمان ہوا، ہاں شرط یہ ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ایمان قبول کیا ہو اور ایمان لایا ہو، دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہو، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ پھر صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر، یعنی جس کو ہم گندم کہتے ہیں، کنک، گندم، گندم کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہوگا، خیر ہوگی، تو اللہ رب العزت، خیر سے مراد ایمان ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بھی ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ، اور اللہ رب العزت اس کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا کہ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اور اس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ایمان قبول کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں، یہ روایت حضرت عبید اللہ سے ہے، وہ کہتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا من اہل نجد ثائر الرأس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اہل نجد میں سے ایک بندہ حاضر ہوا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ یسمع دوی صوتہ ولا یفقہ ما یقول حتی دنا، ہم اس کی آواز کی بھنبھناہٹ سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حتی دنا فاذا هو يسأل عن الاسلام، یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا، جب معلوم ہوا تو وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خمس صلوات فی الیوم واللیلۃ، نبی پاک نے فرمایا 5 نمازیں تم پر فرض ہیں دن اور رات میں۔ فقال هل علی غیرها، اس نے کہا کہ بس اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الا ان تطوع، مگر کہ اگر تو نفلی عبادت کرنا چاہے تو وہ تو کر سکتا ہے، وہ تیرے درجات کو بڑھانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وصیام رمضان، اور رمضان کے روزے تم پر فرض ہیں۔ تو اس نے عرض کیا حل علی غیرہ، کیا میرے اوپر اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے روزہ ہے؟ قال لا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہاں الا ان تطوع، مگر کہ اگر تو بڑھانا چاہے، اور اگر تو چاہے تو اس سے بڑھا لے اور نفلی روزوں سے اپنی جو ہے وہ نیکیوں کو مزید زیادہ کر لے۔ فقال، تیسری مرتبہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الزکوۃ، تم پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ قال هل علی غیرها، کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی چیز ہے؟ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں کچھ بھی نہیں ہے مگر کہ اگر تو نفلی صدقات کو دینا چاہے تو یہ تمہاری مرضی ہے، یہ اور بات ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا وہ شخص جو ہے نا وہ چلا گیا۔ فادبر الرجل وهو یقول، راوی کہتے ہیں کہ وہ بندہ پھر کر چلا گیا اور وہ کہتا ہوا جا رہا تھا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص،
وہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ اللہ کی قسم، نہ میں اس سے کچھ زیادہ کروں گا اور نہ ہی اس پر کوئی کمی کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، افلاح ان صدقہ، اگر وہ سچا ہے تو وہ ضرور فلاح پا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ اور پچھلی سابقہ حدیث مبارکہ سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کے حبیب کی رسالت کا اقرار قلب و جان سے ہم کریں، اور اس حدیث مبارکہ کے اندر جو احکام ہمیں عطا فرمائے گئے ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، اس کے بعد روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے اور بندہ ان فروض، ان فرائض کو اپنائے اور ان پر عمل کرے، تو اللہ رب العزت کے کرم سے، اس کی عنایت سے اور اس کے حبیب کی تعلیمات کی وجہ سے بندہ اپنی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ابھی اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بات کے ساتھ، نماز کے ساتھ بھی فرمایا کہ ہاں، مگر اگر تو اپنے عمل کو بڑھانا چاہے اور نفلی عبادت کرنا چاہے، نوافل پڑھنا چاہے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو رات میں ان 5 نمازوں کی پابندی کے بعد رات کو اٹھ کر گوشۂ تنہائی میں اپنی رب کی بارگاہ میں، جب ساری دنیا سوئی ہو، تو سجدہ ریز ہونے کا اپنا سرور اور اپنا مزہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ نماز تہجد میں اس وقت اٹھ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ لذت ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیشہ کے لیے یہ لذت، نماز تہجد والی لذت عطا فرمائے۔ اسی طرح صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سرکار کا فرمان، نفلی روزے رکھنے کی بھی ہمیں اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، اور پھر نفلی صدقات دینے کی بھی ہمیں اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع ایسے ہیں کہ جن پر بہت لمبی چوڑی گفتگو کی جا سکتی ہے، نفلی روزوں کے حوالے سے بھی اور نفلی صدقات کے حوالے سے بھی، نفلی نماز کے حوالے سے بھی۔ تو انشاءاللہ اس پر پھر کسی دن جب اس متعلقہ حدیث آئیں گی تو گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار علیہ السلام کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ